صبح میں وزیر اعظم تھا اور شام کو رات کو میں ہائی جیکر بن گیا 1999 میں، اور 2017 میں مجھے کبھی وہم و گمان سے گزرا بھی نہیں تھا کہ وزیر اعظم کے منصب پہ میں فائز ہوں اور مجھے بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پہ فارغ کر دیا جائے گا، لیکن ایسا ہوا۔ اور آپ نے بھی دیکھا کہ ایسا ہوا کہ صرف تنخواہ نہ لینے کی وجہ سے بیٹے سے، اور وہ بھی 10,000 درم ماہانہ، 10,000 درم ماہانہ جو ہے وہ اس وقت ایک درم میرا خیال ہے کہ ہوتا ہوگا کوئی شاید 10 روپے کا، کیونکہ مجھے اچھی طرح یاد ہے جب میں سن 2001 میں سعودی عرب گیا تو 13 روپے کا تھا ریال، تو 12-13 روپے کا درم بھی ہوگا، تو اس وقت 13 یعنی کہ 10,000 درم کا مطلب یہ ہوا کہ 1 لاکھ روپے کے لگ بھگ کی تنخواہ، اس پہ مجھے فارغ کر دیا، اور وہ بھی بلیک لا ڈکشنری دیکھنے کے بعد، کیونکہ پاکستان کے قانون میں اس کے لیے کوئی گنجائش نہیں تھی، تو نہ قانون میں گنجائش تھی نہ آئین میں گنجائش تھی، لیکن وزیر اعظم کو نکالنا مقصود تھا، صرف یہ تھا مقصد کہ جی وزیر اعظم کو فارغ کیا جائے، کیونکہ ایک سلیکٹڈ بندے کو لے کر آنا تھا۔ تو اس وقت 2017 میں پاکستان خوشحال تھا، بجلی بھی آ رہی تھی، لوڈ شیڈنگ بھی ختم ہو چکی تھی، آئل پیٹرول بہت سستا تھا اور روپیہ مضبوط تھا، پاکستان میں سی پیک آ رہا تھا، ملک ایک ایٹمی قوت بن چکا تھا، اور دفاعی لحاظ سے بھی پاکستان مضبوط تھا، اقتصادی لحاظ سے بھی پاکستان مضبوط تھا، سیاسی لحاظ سے بھی پاکستان مضبوط تھا۔ ہندوستان کے وزیر اعظم پاکستان آئے اور پاکستان کے بارے میں دنیا یہ کہہ رہی تھی کہ انشاءاللہ یہ چند سالوں بعد ایک علاقائی طاقت بن جائے گا اور G20 میں بھی آ جائے گا، اور 6.2% ہماری گروتھ ریٹ تھی، مہنگائی کا نام و نشان تک نہیں تھا، نہ آٹا مہنگا تھا نہ چینی مہنگی تھی، نہ بجلی مہنگی تھی نہ گیس مہنگی تھی، نہ دالیں مہنگی تھی نہ گوشت مہنگا تھا، سب غریبوں کے گھر بھی ماشاءاللہ آباد تھے اور بچے بھی اسکول جاتے تھے اور گھر میں اپنا روزگار بھی تھا، لاکھوں لوگ روزگار حاصل کر رہے تھے پاکستان کے اندر، ہر سال کروڑوں غربت کی لکیر سے باہر نکل رہے تھے، تو ملک تو ایک طرح کا الحمدللہ بھاگ رہا تھا، آگے دوڑ رہا تھا ترقی میں، اور خطے کے باقی ممالک ہم سے پیچھے تھے۔ آج سارا کچھ ریورس ہو گیا۔ IMF سے ہم نے خدا حافظ کہا تھا اپنے زمانے میں، بیٹھے یہ ڈاکٹر صاحب میرے بائیں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ خود ہیں ان کو اپنا خدا حافظ کہنے والے۔ اچھا بھائی اب انشاءاللہ پھر جو ہے وہ ملیں گے، ابھی فی الحال ہمیں IMF کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اپنا کام خود چلا رہے تھے، کوئی لون ہم اپنا جو ہے نا اپنے غیر ملکی جو قرضے تھے وہ واپس کر رہے تھے۔ مجھے معلوم ہے کہ ان کو معلوم ہے کہ ہم نے چین کا جو قرضہ واپس کیا، لیا نہیں ہم نے قرضہ اپنے زمانے میں، واپس کیا، اور اگر وہ مومنٹم چلتا رہتا تو آج ہم اللہ کے فضل و کرم سے بہت آگے ہوتے، دنیا میں ترقی یافتہ ممالک کے اندر بھی ہم بہت آگے ہوتے۔ 25 کروڑ کا یہ ملک ہے بھائی، کوئی ایسے تو نہیں ہے، تو میرا خیال ہے کہ دنیا کے اندر جو سب سے زیادہ آبادی والے ملک ہیں، ہم ان میں ہمارا پہلے 10 ملکوں میں ہمارا شمار ہے۔
تو یہ تو جو ہے نا وہ اتنا ہمارے پاس مین پاور ہے، تو ہم تو اللہ کے فضل و کرم سے پاکستان میں وہ کام کر سکتے ہیں جو کہ عام طور پہ قومیں نہیں کر سکتی. تو بس نظر کھا گئی ہمیں. ہم خود بھی شاید اپنے ساتھ اتنے مخلص نہیں جتنے کہ ہمیں ہونا چاہیے تھا. اور یہ بات تو بالکل صحیح ہے. تو ناانصافیاں اتنی بڑی بڑی ہوتی ہیں، ہم خاموشی کے ساتھ برداشت کر جاتے ہیں، سہ جاتے ہیں. تو یہ بھی تو کسی کو پوچھنا چاہیے تھا نا کہ ایک وزیر اعظم صبح وزیر اعظم ہے تو رات کو بھائی ہائی جیکر کیسے بن گیا. تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ اپنا بہت افسوسناک ہیں. اور پھر آپ میں سے پتہ نہیں کتنے آج صبح یا کل آئے ہوں گے ہوائی جہاز پہ اور کئی بائی روڈ موٹر وے سے آئے ہوں گے. تو پہلے تو سڑکوں پہ آنا بڑا ایک مشکل کام تھا، اور آج کل تو جگہ جگہ آپ کو موٹر ویز ملتی ہیں. تو آپ کے 10 گھنٹے کے سفر جو ہیں وہ 5 گھنٹے کے ہو گئے ہیں یا اس سے بھی کم کے ہو گئے ہیں. ابھی ہمیں آپ یہ بتائیں کہ ہم اگر وہاں سے پشاور سے سکھر تک ہم نے جو ہے وہ موٹر وے بنا دی، تو سکھر سے آگے حیدرآباد کیوں نہیں بنائی؟